ناظرین، ہم بات کریں گے دہشت گردی کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے. اس سے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. کراچی آج ایک بڑی تباہی سے بچ گیا جہاں سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کا ہولناک منصوبہ بر وقت ناکام بنا دیا. زیر حراست دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ رئیس گوٹ سے 4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد، گیس سلنڈر اور منی ٹرک برآمد کر لیے گئے. منصوبہ آئی چندریکر روڈ کو نشانہ بنانے کا تھا. یہ کارروائی نہ صرف دہشت گردی کے خطے کی سنگینی ظاہر کرتی ہے بلکہ ریجن میں منظم نیٹ ورکس کی موجودگی پر بھی سوال اٹھاتی ہے. اسی تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیجنگ میں پاک چائنا مشترکہ اعلامیے میں افغانستان سے دہشت گرد تنظیموں کے مکمل خاتمے اور سرزمین کے غلط استعمال کو روکنے پر زور دیا گیا ہے. دوسری جانب امریکی انسپیکٹر جنرل کی افغانستان کے بارے میں رپورٹ میں بھی چشم کشا انکشافات ہوئے ہیں کہ $144.7 بلین خرچ ہونے کے باوجود افغانستان کی ریکنسٹرکشن ناکام رہی. رپورٹ کے مطابق نہ دہشت گردی ختم ہو سکی، نہ پوست کی کاشت رکی، جبکہ کرپشن ریاستی ڈھانچے کو کھوکھلا کرتی رہی. تو اب یہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں خطے کے امن کے لیے مستقل خطرہ بنتی جو چلی جا رہی ہے. اس کے حل کے لیے پاکستان اور چائنا جو اس کی بیٹھک ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور جو ساری سچویشن بن رہی ہے اس کو کس طرح سے انالائز کیا جائے، اس پر بات کرنے کے لیے سینئر اینالسٹ احتشام الحق صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ ظاہر شاہ شرازی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. دونوں کو ویلکم کروں گی پروگرام میں. آغاز میں شاہ صاحب آپ سے کرتی ہوں. سب سے پہلے تو اگر ہم بات کر لیں کہ پاک چائنا جو بیٹھک ہوئی ہے اور اس میں بڑا کلیئرلی میسج دیا گیا ہے کہ افغانستان سوئل سے جو دہشت گرد گروہ آپریٹ کر رہے ہیں، پہلے تو پاکستان کہتا رہا، چائنا بھی ہم دیکھتے رہے بیک ڈور ڈپلومیسی ان کی جانب سے کی جا رہی تھی، اب تو کھل کر چائنا بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو دوسری خبر ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنا یہاں پہ پیسہ لگا دیا گیا، انویسٹمنٹ کی گئی ہے لیکن ریکنسٹرکشن نہیں ہو سکی، یہ کس جانب اشارہ ہے بیسکلی؟ دیکھیں آمنہ، سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ 2001 کے بعد اب تک $144.5 بلین ڈیولپمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ پیسہ ان وار لارڈ یا اشرف غنی اور حامد کرزئی کے جو قریبی لوگ تھے، ان کے اپنے رشتہ دار تھے، قریبی ساتھی تھے، ان کے ٹھیکیدار تھے، وہ زیادہ تر یہ پیسہ لوٹا گیا. جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ آیا ہے وہ بھی لوٹا گیا، جو وار آن ٹیرر کے نام پہ آیا ہے وہ بھی لوٹا گیا. انسٹیٹیوشن کا انفراسٹرکچر نہیں بنایا گیا. $3.3 بلین صرف اس دفعہ 3-4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ افغانستان کی طالبان رجیم کو مل چکے ہیں امریکہ کی جانب سے. $29 بلین جو ان کو ملے تھے مختلف ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے، وہ استعمال ہی نہیں ہوئے، نہ وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹ کیے گئے. صرف مارچ میں $120 ملین دیے گئے. اب دوسرا آپ نے کہا کہ جی کہاں گیا پیسہ؟ کرپشن رہی، وار لارڈزم تھا اور کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی، کوئی طریقہ کار نہیں تھا، دوسرا کوئی میکینزم ان کے پاس اس تمام چیز کی مانیٹرنگ کا بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ تمام واقعات. تو میں آپ کو ایک بڑی خبر دینا چاہتا ہوں. آپ نے جو پاک چائنا کی سٹانس کا کہا، اسحاق ڈار صاحب اور ان کے جو کاؤنٹر پارٹ تھے ان کے درمیان بڑا کلیئرلی واضح رہا اور میسج بھی دے دیا گیا. 2 جنوری کو ایک بڑی اہم میٹنگ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہوئی اور جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو نور ولی محسود ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کے کمانڈرز کو وہاں بلایا اور نیا لائے عمل جو ہے وہ ڈسکس کیا. اور یہ افغان طالبان کی سیکیورٹی کے اندر ہوا. کابل میں ایک سیف ہاؤس ہے، گیسٹ ہاؤس ہے جہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی. تو یہ تو اوپن نظر آ رہا ہے کہ جو افغان طالبان کے دعوے ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کے علاوہ بھی دہشت گرد تنظیمیں یہاں موجود ہے. سگار کی رپورٹ بڑی واضح ہے کہ کون کون سی دہشت گرد تنظیم کتنی تعداد میں موجود ہے اور کیا کر رہی ہے. بہرحال ایک اور ایشو کی طرف اشارہ کروں گا. اس وقت جو دوبارہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے مختلف علاقوں کے اندر اس وقت جو منرلز کے پروجیکٹ تھے اس میں چائنیز فرمز کو باہر نکال کر کے اب امریکیوں کو لایا جا رہا ہے، خاص طور پر دریائے اومو میں جو سونے کی تلاش ہے اس کے حوالے سے. 3 بڑے صوبوں میں بدخشاں، نمروز اور فرا میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جوزجان میں جو سونے کی مختلف کانیں ہیں جہاں پہ سونا نکلتا ہے دریا سے اور مختلف پہاڑی علاقوں سے، وہ طالبان فائٹرز نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے اور باقاعدہ بھتہ وصول کیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام سونا طالبان جو ہے وہ اس وقت لوٹ مار کرتے ہوئے آپس میں تقسیم کریں، وہ افغانستان کے خزانے میں نہیں جا رہا. تو اس قسم کے ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ نے اگر امپوز کیے ہوئے تو دنیا میں میرے خیال میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طریقے سے آرمڈ گروپ جو ہے وہ ان کے حوالے ایک پوری قوم کو کر دیا جائے. تو بہت مشکل صورتحال ہے اور میرے خیال میں یہ جو پیسہ آ رہا ہے $25 بلین کہا جاتا ہے کہ وہ مہینے کے جو ہے وہ افغان طالبان
کمانڈرز کے پاکٹ میں جا رہا ہے، اس رقم کے علاوہ جو امریکہ ان کو دے رہا ہے تمام سسٹم کو رن کرنے کے لیے دوحہ ایکارڈ کے اندر. تو میرے خیال میں چائنا اور پاکستان نے بڑا واضح کر دیا، اور اس وقت ایک میننگ فل ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ اگر افغان طالبان رجیم اس معاملے کو سیٹل نہیں کرتی تو میرے خیال میں جو ٹرائی لیٹرل ٹاکس ہیں خاص طور پہ روزگار کے حوالے سے، خاص طور پہ سی پیک ایکسٹینشن کے حوالے سے، وہ میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا. آخری چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، کچھ تھوڑا سا برف پگھلتی نظر آ رہی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈرز ہیں، جو قبائلی لیڈرز ہیں دونوں اطراف پہ، ان کے درمیان بات چیت کے بعد کچھ نظر آ رہا ہے کہ شاید بارڈر کھلے گا. لیکن پہلا سوال وہی ہے کہ آیا جو پاکستان کے کنسرن ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ افغان طالبان ایڈریس کریں گے؟ میرے خیال میں مشکل ہے. اور اب شاید چائنا اور پاکستان کے علاوہ جو ریجنل ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایک ڈیسائسو فیصلہ کریں کہ انہوں نے دہشت گردی کا کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. احتشام صاحب، یہ جو ابھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان چائنا کی بیجنگ سے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ یہ صرف وربلی نہیں کہا گیا کہ ویزیبل اور ویریفائیبل اب ہمیں ایکشن نظر آنا چاہیے ڈسمینٹل کرنے کے لیے جو وہاں پر ٹیررسٹ گروپس ہیں افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ آپ اس کو فائنل کال سمجھیں اور ہم سمجھیں گے کہ اب اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی؟ دیکھیں، چائنا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا ایک جو پروسیس ہمارے ساتھ ہے، یہ بڑا ریگولر فیچر ہے جو بہت اچھی بات ہے، جس کو آپ نے دیکھا وقتاً فوقتاً کبھی پاکستان اسلام آباد میں کبھی بیجنگ میں یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ موجود رہے. دیکھیں، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اوورآل کانٹیکسٹ میں امن، استحکام، ملٹری کوآپریشن، اکنامک کوآپریشن اپنی جگہ پہ یہ بھی رہا. اب جس طریقے سے ریجن میں تیزی کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے، چائنیز بھی اپنے طور پہ پریشان ہے. خاص طور پہ بھی دیکھیں جو لیٹسٹ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ آئی ہے، جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ اب اگر افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان کا بڑا شدید رد عمل ہوگا، سخت ایکشن پاکستان اس کا لے گا. تو اب یہ امریکن نے بھی بہت سے حوالوں سے کہا جاتا ہے، اور جو تھوڑا بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے، افغان طالبان کے لیے، کہتے بڑے کم لوگ ہیں، ان کو بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ جی یہ اب ریجن میں جو آپ دیکھتے ہیں طاقت کا توازن بڑے برے طریقے سے بگڑا اور آپ کے لیے بڑے پریشانی اور مسائل ہو جائیں گے. ایک تو یہ ایک میسیج ہے بڑا واضح طور پہ کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے اپنے طور پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنا اور پاکستان کوآپریشن کرتے ہیں، اس میں تو آپ دیکھ لیں اب تو اینٹی ٹیررزم میں تو آپ نے دیکھ لیں کوآپریشن میں وہ تو آپ دیکھ لیں کہ امریکن بھی بیچ میں ہیں. اس حوالے سے کئی حوالوں سے آپ دیکھیں سینٹرل ایشیا، امریکہ، چائنا، رشیا، ایران ایک طرح سوچتے ہیں، خاص طور پہ جو ایمینیٹ کرتی ہے دہشت گردی افغانستان سے. تو اب آج کل تو افغانستان کے لیے تو آنا بہت برا وقت ہے. ہر طرف سے شدید اور کڑی تنقید ان پہ ہو رہی ہے. یونائٹڈ نیشن ہو، جرمنی کا کوئی فورم ہو، ہر جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں سر. لیکن کنڈمنیشن ایک عرصے سے آ رہی ہے افغانستان کو لے کے، کنسرنز یہ ممالک اٹھا رہے ہیں جن کا آپ نے ابھی نام بھی لیا. امریکہ کی جانب سے بھی اسلحے کی بات کی گئی، پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا، اور اگر ہم دوسرے معاملات کی بات کریں باقی ممالک بھی اپنے کنسرنز ریز کرتے رہے، ڈائیلاگس کی بھی کوشش ہوئی، لیکن ہمیں کوئی اگر ہم کہیں کہ کوئی وائبل سولوشن اس کے لیے وہ اس طریقے سے دکھائی نہیں دیا. تو اب کوئی ڈیسائسو ایکشن، جیسے شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ چائنا ایسے کچھ ڈیولپمنٹ کروا سکتا ہے وہاں پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، چائنیز جس طرح زاہد شاہ بتا رہے ہیں نا، چائنیز کے کنسرن تو افغانستان میں بہت بڑھ گئے ہیں. ان کی دو بڑی کمپنیوں کو آپ نے دیکھا 3-3.5 مہینے پہلے انہوں نے وائنڈ اپ کر کے چلی گئی ہیں، اور آپ نے دیکھا وہی بائیڈن انتظامیہ جو $40 ملین ہر مہینے دے رہی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے ہم نے اس کو روک دیا تھا، لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ شروع کر دیا. ایک رپورٹ کہتی ہے $30 ملین، ایک کہتی ہے $40 ملین جو ہے نا ان کو مل رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ امریکن کے انٹرسٹ وہاں جو پیدا ہوگی. مائن اینڈ منرلز وہ جو ہیں ریئر ارتھ مٹیریل ہے، اس کے حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑی ایک زبردست جگہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ چائنیز جو ہے نا ان کو ہٹایا جائے سین سے. امریکن جہاں پہ دیکھتے ہیں رشیا چائنا کا انفلوئنس ہے وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے ایک تو یہ جو مسئلہ ہے نا دہشت گردی کے حوالے سے تو ہم بالکل ایک پیج پہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ ہمارا کنسنسس ہے، کوآپریشن ہے. ایک مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ جس بات کا اس میٹنگ میں کنسرن چائنیز کی طرف سے آ رہا ہے وہ سی پیک ہے. دیکھیں سی پیک کا دوسرا مرحلہ نہیں شروع ہو سکا، ہوا تو جس طریقے سے ہوا، جو 9 اکنامک زون بننے تھے وہ نہیں بن پائے. اس پہ چائنیز کو ان کو بڑا پریشر ہے. پلس چائنیز جو اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کو تیسرے فیز پہ لے جا کے اور اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ملکوں کو ملانا چاہتے ہیں، تو اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک تو پاکستان سے ہم نا ان کو شکایت ہے، میں آپ کو بتاؤں. ایک تو 2 بڑے مسئلے ہیں. ایک تو ریڈ ٹیپزم ہے.
हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो चाहे एनर्जी के प्रोजेक्ट हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हों, जब उनके पास मामलात जाते हैं तो महीने फाइलें पड़ी रहती हैं वहाँ पे और उनके ऊपर धूल चढ़ी रहती है। SIFC बड़ा ज़ोर लगाती है, लेकिन एक बहाना कभी दूसरा बहाना, कभी एक मिनिस्ट्री कभी दूसरी मिनिस्ट्री, तो ये मामलात चलते रहते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि फॉर हेवन से इसको दूर करें, दूसरा हम ना उनकी सिक्योरिटी जो है ना वो जिस तरीके से हमने उनको देनी थी, आप देख लें एक डिवीज़न पूरा फ़ौज का भी लगाया, इसके बावजूद आपने देखे जिस तरीके से GB में 2 बड़े हमले हुए थे, एक उसी जगह पे दूसरा बड़ा हमला हुआ, चाइनीज़ जिस तरह लोगों में मारे गए। अब तो लग रहा है कि वो 25-30 लोग जो है ना वो पिछले साल और उससे पहले जो है ना उनकी बात हुई थी। तो चाइनीज़ बड़ा स्ट्रांगली ये बात कह रहे हैं कि जी आप इसको 2 इश्यूज़ का सॉर्ट आउट करें, ताकि हमारा CPEC का प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में अगर पूरी तरह नहीं जाएगा तो हमारा जो प्लान है कि ये ओवर $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट हमने लेके जाना है 76 ममालिक में, 3 कॉन्टिनेंट में, तो उसको ले जाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर लेके भी जा रहे हैं तो उसमें मुश्किलात हैं। पाकिस्तान के पार्ट पे जो ये जिम्मेदारी इसको दूर किया जाए। दूसरा हमने अफगानिस्तान के हवाले से तो मैं आपको बता सकता हूँ, राज शाह ने भी बड़ी बातें की हैं। देखें एक जो नुक्ता इस वक्त सबके लिए परेशान कुन है वो ये है कि ये रजीम जो है ना इन्होंने तो बड़ा वाज़े तौर पे मेरा ख्याल है बता दिया है कि जी जो मर्जी कर ले, हमने TTP के खिलाफ एक्शन नहीं लेना। वही बात है कि जी 2 ग्रुप बने हुए हैं, जो हैबतुल्ला अखुंज़ादा हैं जो काबुल में अपना बैठे कंधार में, वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कह चुके हैं कि जी हमारे नजराती पार्टनर हैं, 2 बड़ी जंगों में अमेरिका और रूस की जंगों में इन्होंने हमारा साथ दिया था, इस मसले पे आके खामोश हो जाते हैं। फिर आपने देखा कितना शदीद दबाव आया, 1000 से ज़्यादा उलमा, दानश्वर, सहाफ़ियों ने जाके वहाँ पे एक बैठक की, उन्होंने अपनी हुकूमत को कहा कि दहशतगर्दी अपने लोगों के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। फिर वो देख लें जमात इस्लामी के रहनुमा वो जो कुछ अर्सा पहले गए थे प्रोफेसर इब्राहिम खान, वो कहते हैं मैं मिल के आया हूँ वहाँ पे, बड़े बड़े जितने इनके लीडर थे सब मानते हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन कहते हैं कि जी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, इनको रुकवाएं क्योंकि हम इनको निकालेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। एक बात कहते हैं जी हम ये कर सकते हैं कि हम फैसिलिटेट कर दें कि पाकिस्तान और TTP में हम बातचीत करवाएं, जिसका पाकिस्तान ने आपने देखा है रेडिली रिजेक्ट किया, वंस एंड फॉर ऑल उन्होंने कहा कि बातचीत नहीं होगी उनके साथ। देखिए अब जहाँ पे उनको अपने मामला ठीक करने हैं वो तो नहीं करेंगे। हम ना देखें वो एक कबायली सोसाइटी है, उन्हें कोई परवाह नहीं है, उनकी तालीम होती है बच्चियों की तालीम के हवाले से, ख़वातीन पे जो आपने देखा जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं और बहुत सारे हवालों से कोई बुनियादी हकूक़ नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं दुनिया क्या कहती है। उन्हें परवाह है कि उनके वॉरलॉर्ड्स जो ज़्यादातर वो कहा जाता है, वो क्या कंफर्म बातें हैं कि कतर और UAE में उनके महल हैं, वो रहते हैं, पैसा वहाँ जाता है, एक अमेरिकन दे रहे हैं, दूसरा ड्रग का पैसा। वो तीरा वैली में जो कहा जाता है हमारी 12,000 एकड़ ज़मीन पे दोबारा से अफ्यून की काश्त शुरू होगी है वो, और फिर इनका नेक्सस क्रिमिनल का दहशतगर्दों के साथ पार अफगानिस्तान के भी है। ये मिल के कहा जाता है ओवर $1 बिलियन की जो है ना ये ट्रेड है, जिसको रुकवाने में कई हवाले से हमारी हुकूमत भी इकरार करती है कि हम शायद इसको नहीं रोक सके। तो एक ये कि उनको तो कोई परवाह नहीं, उनके अपने पैसे बन रहे हैं। ये अबूरी हुकूमत जिसको ख़त्म होना था, इलेक्शन करवाना था, अब 4 साल से ज़्यादा हो गया है। ये जिस तरीके से ये काबू हैं, इसमें देख लें काबू किया हुआ है ना, इसमें नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, बाकी उज़्बेक हैं, चेचन हैं और फिर बाकी लोग हैं, हज़ारा, किसी को शामिल नहीं किया। इतना शदीद किस्म है लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। अब अमेरिकन है, असल बात है कि अमेरिकन जब बीच में आ जाते हैं मामलात किसी और तरफ चले जाते हैं। वही अमेरिका उठते बैठते प्रेसिडेंट ट्रंप इनको आप सख्त तनकीद का निशाना बनाते थे, आप खामोशी से फिर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि चाइनीज़ जो बीच में आ गए वो कहते हैं जिस रीजन में होंगे वो दूसरे टॉपिक पे अलग बात करेंगे। जो बिल्कुल ऐसे ही हो, चाइनीज कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन इस रीजन में उस तरीके से चाइनीज को आके ऑपरेट करें, राइट, कैसे रोका जाए। जी राइट। शाह साहब इसके ऊपर भी जरा कमेंट कीजिएगा, जो अभी एहतशाम साहब ने जिस नुक्ते पे हमने देखा इख्तिताम किया, और साथ ही साथ ये जो हम देख रहे हैं 34% 2024 के निस्बत हमने देखा 2025 में जो इस वक्त अटैक्स हुए, ये दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ गया, इसमें हमने काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस हुए वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। सो इसमें सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि BLA वाला जो है ये वाला एक फैक्टर, इसको भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, और पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटजी क्या काइनेटिक एक्शन ही आप समझते हैं कि यही है, या कुछ और मामलात भी करने पड़ेंगे? देखिए मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हमने कर ली, दोहा, कतर, ईरान, सऊदी अरब सब ने बातचीत कर ली। इसमें मैं कुछ ये भी कहूँगा कि देखें UAE का एक बड़ा फैक्टर है, वो इन्फ्लुएंस करते रहे, दोहा अपने तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है अफगान तालिबान को, लेकिन अब शायद इनको थोड़ी बहुत अकल आ रही है अफगान तालिबान रजीम को, और जिस तरीके से सिराजुद्दीन हक्कानी ने बड़ा ओपनली
ان کو جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا ہے ہیبت اللہ اور پارٹی کو، میرے خیال میں کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے، لیکن اس وقت جو دہشت گرد گروپ ہے افغانستان کے اندر، ان کے لیے ایک سیف ہیون ہے. 20 سے اوپر ہیں. بی ایل اے اور جو اس وقت ٹی آئی پی یا ای ٹی آئی ایم کا نیکسس ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے. اور اگر حالات کو دیکھا جائے تو القاعدہ اس وقت ان تمام گروپوں کو نہ وہ ٹرین کر رہی ہے، بلکہ ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ انگیج کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب دیکھیں ایک دوسرے کے لیے سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے، یہ ایک دوسرے کو سیکیور کر رہے ہیں. بی ایل اے ہوا، بی آر اے ہوا آپ کا، اس کے علاوہ دوسرے جو مجید بریگیڈ ہے یا باقی ایسے جو بلوچ گروپ ہے، وہ اس وقت شیلٹر کر رہے ہیں القاعدہ کے اندر، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ان کا نیکسس چل رہا ہے. دوسرا آئی ایس کے ساتھ بھی چل رہا ہے. آخری جو چیز خطرناک ہو رہی ہے وہ ہے افغان طالبان کے جو فائٹرز ہیں وہ اپنی لیڈرشپ سے بڑے ناراض ہیں، اور وہ ان گروپوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں جو مزید خطرات بڑھا رہے ہیں. اور دوسرا دیکھیں $7.2 بلین کا جو اسلحہ موجود ہے، اس میں 162 کے قریب طیارے اور ایون ہیلی کاپٹرز موجود ہیں. آپ دیکھیں تقریباً کچھ 7,80,000 سے زائد مختلف قسم کے ویپنز ہیں، اور یہ ویپنز آپ کو کرائے پہ دستیاب ہیں، آپ کو رینٹ پہ دستیاب ہیں، اور تقریباً 80% آف دیز ویپنز آر ود دا وار لارڈس. تو میرے خیال میں یہ دیکھیں اوور آل اس جگہ کو امریکہ نے بڑی ٹیکٹفلی جان بوجھ کے جو ہے وہ اس کو وولیٹائل رکھا ہے. اور آپ دیکھیں جس طریقے سے جہاز بھر بھر کے پیسے بھیجے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال ہے کیا افغان طالبان رجیم آن بورڈ نہیں ہے؟ 7 امریکن کمپنیاں اس وقت افغانستان کے اندر ان کو نئے ٹھیکے دیے گئے ہیں افغان طالبان کے رجیم کے دوران. اور ایک اور آپ کو بڑی خبر دوں، وہ ہے آپ جتنے منرل کے ایکسپلوریشن کے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں یا افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، اس میں بڑی بھاری مقدار میں کمیشن اوپنلی مانگا جا رہا ہے، 30 سے 40%. اور وہ کمیشن آپ نے جمع کرانا ہوگا جا کے مختلف مدارس کے اندر ان مدرسوں کو سپورٹ کرنے میں. تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خطرناک قسم کا نیکسس بن گیا ہے. اور یہ جو کرپشن حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں ہوئی ہے، اس سے زیادہ اس وقت افغان طالبان کے جو کمانڈرز ہیں وہ لوٹ رہے ہیں افغان دولت کو. یہ مزید میرے خیال میں خطرناک ثابت ہوگا. رائٹ، تھینک یو سو مچ شاہ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کریں. ایک اور آمنہ، ایک میں آخری میں بات کر دوں آمنہ، ایک جو پاکستان کو جو پریشان کر رہا ہے نا معاملہ، یہ $7 بلین کا جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس میں اب لیٹسٹ وہ ڈرون جو دیے گئے تھے بنو میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، باقی جگہوں پہ کہا جاتا ہے دن میں علیحدہ حملے ہوتے ہیں، رات کو ڈرون حملے کیے جاتے ہیں، جس کا پاکستان کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. اس وجہ سے بڑی پریشانی ہے کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.